بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خالدہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سیرت النبی اور اسلامی طرز زندگی۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ اور پوری عقیدت کے ساتھ اس مہینے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، گھروں میں چراغاں کیا جا رہا ہے، لائٹنگ کی جا رہی ہے، اور ہمارے ہر فورم پہ سیرت النبی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے پیارے نبی کی سیرت کو کتنا اپلائی کیا ہوا ہے؟ ہمارے نبی پاک نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، اس میں آپ نے سارے مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتائے۔ کیا ہم ان اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پہ بہت زور دیا کہ اپنے گھروں میں اپنی عورتیں، اپنے بچوں، اپنے بزرگوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ارد گرد رہنے والوں، اپنے ہمسایوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرو۔ یہاں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں حضور نے اتنا زور دیا کہ صحابہ کرام کو لگنے لگا کہ کہیں وراثت میں ہمسایوں کو حقدار نہ بنا دیں۔ تو کیا ہم اپنے ہمسایوں کے حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے حقوق العباد کو پورے طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان سارے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہمیں ہمارے جو پوش ایریاز ہیں وہاں پہ تو کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں ہے۔ وہ آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے کئی مہینے ہماری بات چیت نہیں ہو پاتی، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کن مسائل کا شکار ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے اتنے لا تعلق اور بے خبر ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مشکلات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حقوق العباد ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے زیادہ زور آپ نے جان و مال کی حفاظت، ناحق قتل و غارت سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان و مال کی حفاظت کرے، کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے، ایک مسلمان دوسرے کو ایذا نہ پہنچائے۔ تو کیا ہم آج اس اصول پہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ باپ بچوں کو مار رہے ہیں، بیویاں شوہروں کو مار رہی ہیں، شوہر بیویوں کو مار رہے ہیں۔ تو کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ اصول، نبی پاک کا یہ اصول اپنایا کہ ہمیں اپنے ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، ایک دوسرے کی آبرو کی حفاظت کرنی ہے، ایک دوسرے کا حق نہیں مارنا؟ یہاں تو یتیموں کا مال کھا کے لوگوں کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آتا، لوگ ناحق قبضے کر لیتے ہیں، لوگ بلا وجہ میں کوئی وجہ نہیں ہوتی جس کی دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ سب ہمارے نبی پاک کا ہم جشن ولادت تو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی بتائی ہوئی کسی بھی اصول کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ نبی پاک نے فرمایا کہ خاندانوں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہونے دو، خاندانوں میں انتشار نہ پیدا ہونے دیں۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، شادیاں نہیں چلتی، لوگ مطلب کہ خاندان بننے سے پہلے ہی خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر ایسے خاندان جو انتشار کا شکار ہوں، بے چینی کا شکار ہوں، اس خاندانوں میں رہنے والے لوگ، اس خاندان میں پلنے والے بچے کیا ایک اسلامی طرز کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا۔ کیا ہم سود سے بچ رہے ہیں؟ سود ہماری زندگیوں میں اس طرح سے شامل ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی سود کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ ہمارے کسی نہ کسی طرز میں ہماری زندگیوں میں سود شامل ہے، جبکہ سود کے بارے میں قرآن میں بھی اتنے سخت احکامات ہیں کہ سود لینے اور دینے والا جو ہے وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ لیکن ہمیں آج سود کا کاروبار، بڑے دھڑلے سے سود کا کاروبار ہو رہا ہے، اور کسی کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ سود کو حلال کرنے کے نام پہ مختلف دلائل، مختلف طریقے نکالے جاتے ہیں کہ جی یہ سود نہیں ہے، اور یہ اس کو دلیل بنا کے
بے خوف ہو کے دن رات سود کا کاروبار ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت کو اپنی تجارت کو اتنا فروغ دیا اپنی زندگی میں، اور آپ نے ساری جو تجارت تھی وہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس میں میری کوئی فرقہ واریت ہو یا کوئی غیر مسلموں کے ساتھ ہم لین دین نہیں کریں گے، یا ہم کوئی اس طرح کی آپ دیکھیں کہ تجارت ہمیشہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کی، دوسرے قوموں کے ساتھ تجارت کی، اور ہمیشہ سے کامیاب تجارت کی۔ تو کیا آج ہماری تجارتیں کامیاب ہیں؟ آج ہماری زندگیوں میں کہاں پہ اسلامی طرز زندگی کی جھلک نظر آتی ہے؟ ہماری بے حیائی، بے راہ ہمارے زندگیوں کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ ہمیں بالکل خدا کا خوف نہیں آتا۔ ہم جشن عید میلاد النبی تو بڑے دل سے مناتے ہیں، بڑے زور و شور سے مناتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک کی سنت پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی زندگیوں میں اپنے نبی کی سنتوں کو فالو کرنا ہے، ان کی طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ بے شک کہ زمانہ بہت بدل چکا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو زمانے کے ساتھ ہمیں چلانی ہوتی ہیں، زمانے کے ساتھ چلنی ہوتی ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ کو بھی ظاہر کرنا چاہیے، مسلمان ہونے پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان قوم بنایا ہے، اپنے نبی کی امت بنایا ہے۔ تو ہم اپنے نبی کے امتی ہونے اپنے نبی کے امتی ہونے پہ فخر محسوس کریں، اور اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ان کی سنتوں کو زندہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کی طرز زندگی کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ہمارے بچوں کو ایسی تعلیمات ملنی چاہیے کہ جس میں ان کو پتہ ہو کہ ان کے نبی پاک نے اپنے کیا اصول بتائے ہیں کہ ہمیں کن اصولوں پہ زندگی گزارنی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ ہماری زندگیوں میں کامیابیاں آنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی محبت، ہمارے نبی کی سیرت ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، اور ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہوں گی، اور ہم اپنے پیارے نبی کی امتی ہونے کے صدقے ہی ہمارے لیے آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔